بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی کتاب دور پاس کا کر رہے ہیں ہم، چیپٹر نمبر 5 یعنی سبق نمبر 5 کفایت شعوری۔ تو کفایت شعوری کے بارے میں سبق میں ہے، تو اس سبق کا میں جو امپورٹنٹ جو خاص پوائنٹ ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ پیسہ ہماری جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن اگر اسی پیسے کو بیجا خرچ کیا جائے تو اسے فضول خرچی کہتے ہیں۔ اپنے پیسے کا بیجا استعمال کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بنا ضرورت کے اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، وہ فضول خرچ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن رکھتے ہیں وہ کفایت شعور کہلاتے ہیں، یعنی جتنی آمدنی اسی حساب سے ہم پیسہ خرچ کریں گے، جہاں ضرورت ہے وہی پیسے خرچ کریں گے تو وہ کفایت شعوری۔ زیادہ کفایت شعوری یا زیادہ فضول خرچ دونوں ہی نقصان دہ ہیں۔ ہمیں نہ تو زیادہ کفایت شعور ہونا چاہیے اور نہ زیادہ فضول خرچ۔ فضول خرچی کا نقصان یہ ہے کہ بہت غیر ضروری کاموں میں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور ضرورت کے وقت ہم اپنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن کفایت شعوری سے کام لینے والے کبھی مالی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ بے تحاشا خرچ کرنے والے دوسروں پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مفلسی کا یعنی غریبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اشتہارات دیکھ کر غیر ضروری چیزیں خرید لیتے ہیں، جن چیزوں پر ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی، یعنی جن چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، خالی ہم نے ایڈ دیکھا، ہمیں پسند آیا، اچھا لگ رہا، چلو خرید لو۔ اس طرح خواہ مخواہ اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کفایت شعوری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہ کریں۔ کچھ لوگوں کو دولت جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے وہ ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کنجوس کہلاتے ہیں، یعنی جو ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کرے گا تو وہ کنجوس ہے نا۔ تو کنجوسی اور فضول خرچی دونوں ہی اچھی عادتیں نہیں ہیں۔ ہمیں کنجوسی سے بچنا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ تو دیکھیے، ہمیں جو ہے جہاں ضرورت پڑتی وہاں پیسے خرچ بھی کرنے چاہیے اور بیجا فضول خرچی سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنا پیسہ جو ہے اعتدال کے ساتھ یعنی بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کنجوسی کریں نہ فضول خرچی کریں، ہے نا۔ تو یہیں پر ہمارا جو لیسن کمپلیٹ ہو گیا، ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ اب دیکھیے، پڑھیے اور سمجھیے۔ تو یہاں پر ہے الفاظ اور معنی۔ تو پہلا لفظ ہے خواہ مخواہ یعنی بلا وجہ بے ضرورت، توازن یعنی برابری، یعنی بولتے ہیں نا بیلنس میں۔ کفایت شعور احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے والا، غیر ضروری خرچ سے بچنے والا۔ تو کفایت شعور کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم پیسے کو جو ہے احتیاط کے ساتھ خرچ کریں، ہے نا۔ خاطر تواضع، آؤ بھگت، مہمان نوازی، تنگ دستی، غریبی، اشتہارات، اشتہار کی جمع یعنی ایڈز وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں نا۔ اس کے بعد ہے اخراجات، خرچ، جی چرانا، محاورہ یعنی کام سے بچنا، اعتدال یعنی درمیانی درجہ، نہ کمی نہ زیادتی، عافیت یعنی سکون، آرام۔ تو یہ والا پیج ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ہے کوشچن آنسر۔ تو دیکھیے، سوچیے اور بتائیے۔ پہلا کوشچن ہے، فضول خرچی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہاں پر ٹوٹل 5 کوشچن ہے نا، 5 سوالات، اس کے جوابات دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے، پہلے کا جواب ہے روپیہ پیسہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی سوچے سمجھے بغیر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی کہتے ہیں، یعنی بلا ضرورت خالی شوق کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فضول خرچی اسی کو بولتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، کفایت شعوری کیا ہے؟ تو جواب ہے اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن رکھنے کو کفایت شعوری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، کچھ لوگ بے تحاشا کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تو جواب ہے دیکھیے، کچھ لوگ جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے اور دوسروں پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تو جواب ہے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ہاتھ ہمارا جو ہے تنگ ہو جاتا ہے، یعنی غریبی آ جاتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کفایت شعوری اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟
اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن رکھنے کو کفایت شعاری کہتے ہیں۔ تو دولت جمع کرنے کے لیے شوقین اور ضرورت کے وقت بھی پیسہ نہ خرچ کرنے والے کنجوس کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا نا۔ تو ہمارے 5 جوابات ہو گئے یہیں پر کمپلیٹ۔ تو دیکھیے نیکسٹ ہے ہمارا، نیچے دیے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہوں کو بھریے۔ یعنی یہ خالی جگہیں دی ہوئی ہے اس کو، اور یہ الفاظ دیکھیے: اعتدال، خواہ مخواہ، مالی پریشانی، عافیت، اخراجات، رسم سی۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کو بھرنا ہے ہمیں۔ تو پہلا ہے ڈیش قرض لینا اچھی بات نہیں، تو پہلے میں آئے گا خواہ مخواہ، تو یہ والا دیکھیے نمبر 1 خواہ مخواہ۔ نمبر 2 ہے کفایت شعاری سے کام لینے والے کبھی ڈیش کا شکار نہیں ہوتے، تو مالی پریشانی نمبر 2 میں یہ آئے گا، مالی پریشانی۔ نمبر 3 میں شادی بیاہ میں فضول خرچی ایک رسم سی بن گئی ہے، تو یہاں پر 3rd نمبر میں دیکھیے یہ آئے گا رسم سی۔ اور نمبر 4 ہے آپ کا اس طرح خواہ مخواہ ڈیش بڑھا لیتے ہیں، تو نمبر 4 میں آئے گا اخراجات، یعنی اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 میں دیکھیے 2 خالی جگہیں، تو ایک میں پہلے میں آئے گا ہمیں ہمیشہ اعتدال، تو 5ویں کے پہلے میں یہ آئے گا، 5ویں کے پہلے میں، اور سیکنڈ میں آئے گا ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے، تو یہ 5ویں کا جو ہے سیکنڈ۔ ٹھیک ہے نا، تو بالکل اچھی طرح سے بھر لیں گے۔ پہلے میں ہے خواہ مخواہ، دوسرے میں ہے مالی پریشانی، تیسرے میں ہے رسم سی، چوتھے میں اخراجات، اور یہاں پر اعتدال، اور اس کے ساتھ ہے عافیت۔ ٹھیک ہے نا، تو بالکل اچھی طرح سے پورا بھر لیجئے گا۔ اب نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے، نیچے دیے ہوئے محاوروں اور لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی محاورہ ہے جی چرانا، شکار ہونا، اور باقی کے لفظ ہیں توازن، رعب اور عافیت، تو ان کے جملے دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے پہلا جو الفاظ یہ شکار ہونا، چوہا بلی کا شکار ہو گیا، یہ جملوں میں استعمال ہے، جملے بنے ہوئے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہے توازن یعنی بیلنس، فضول خرچی کرنے سے بجٹ کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ رعب، جلال الدین اکبر رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ جی چرانا یہ ہے محاورہ، تو کاہل لوگ کام سے جی چراتے ہیں۔ عافیت، سچائی کے راستے پر چلنے میں ہی عافیت ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب اس کے بعد نیچے ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو خانوں کے مطابق لکھیے، تو 2 خانے بنے ہوئے واحد اور جمع کے، تو یہ ہمیں خانے کے مطابق ان کو لکھنا ہے، یعنی چھانٹنا ہے۔ دیکھیے یہ رسم اور رسوم، تو رسم واحد میں، رسوم نقصان، نقصانات، وقت، اوقات، اشتہار، اشتہارات، موقع، مواقع۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ۔ تو دیکھیے یہ واحد جمع، واحد کو واحد میں لکھنا ہے، جمع کو جمع میں، آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا۔ تو یہ والا پیج بھی ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ایک عملی کام، ٹھیک ہے نا، تو دیکھیے عملی کام میں اس سبق میں لفظ غیر ضروری استعمال ہوا ہے، یہ 2 لفظوں غیر اور ضروری سے مل کر بنا ہے، اور ضروری کا متضاد ہے یعنی الٹا ہے۔ اسی طرح بہت سے لفظوں سے پہلے غیر لگا کر متضاد بنائے جا سکتے ہیں، یعنی ضروری کا الٹا ہو گیا غیر ضروری، یعنی اس کا اپوزٹ متضاد الفاظ۔ تو اسی طرح جیسے حاضر غیر حاضر، اور آپ بھی ایسے ہی 5 متضاد لفظ بنائیے، تو وہ بھی دیکھ لیجئے متضاد لفظ یعنی اپوزٹ ورڈ جو ولوم شبد ہوتے ہیں، یعنی الٹے الفاظ۔ تو دیکھیے یہاں پر آنسر یہ رکھا، مطلب غیر لگا کر ہمیں 5 بنانے نا، تو دیکھیے غیر ذمہ دار، ذمہ دار کا اپوزٹ ہو جائے گا غیر ذمہ دار، غیر برادری، غیر مناسب، غیر آباد، غیر معمولی۔ تو اسی طرح کے آپ کوئی اور سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ متضاد بھی ہم نے کر لیے، 5 متضاد آپ نے دیکھ لیے الفاظ۔ تو ہمارا جو سارا کام کمپلیٹ ہو گیا، یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور ان کو جو ہے ویڈیو کارآمد لگے۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری بھی ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔